سامعین کرام، آج الحمدللہ ہم لوگوں میں اکثر لوگوں نے عرفہ کا روزہ رکھا ہوا ہے۔ اس کی فضیلت یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو شخص روزہ ایک رکھے گا، صرف ایک روزہ ہے، 2 سال کا گناہ اللہ معاف کر دے گا۔ سبحان صغیرہ گناہ، چھوٹے چھوٹے جو ہم نے پاپ غلطی گناہ جو ہوا ہے ہم سے، یہ ایک روزہ رکھیں گے تو 2 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے۔ عرفہ کا دن بہت اہمیت اور بہت فضیلت والا دن ہے۔ دین کے جتنے بھی ایام ہیں، سب سے زیادہ فضیلت اگر کسی دن کو کہا گیا تو عرفہ کے دن کو کہا گیا ہے۔ عرفہ کا دن وہ دن ہے جس دن اتمام دین ہمارا مکمل ہو گیا تھا، شریعت مکمل ہو گئی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ایک ہی بار حج کیا تھا، ایک ہی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا تھا، اور اتنے لاکھ مجمع کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں جو خطبہ دیا تھا وہ بڑا بلیغ خطبہ تھا، بہت بلیغ خطبہ تھا۔ اسی لیے دیکھیے عرفات کے میدان میں جو خطبہ ہوتا ہے، کل جو خطبہ دیا ڈاکٹر صالح الحمیدی کا شاید خطبہ تھا، میں نے آج پڑھا 34 زبانوں میں اس کا ٹرانسلیٹ خالی کر کے نشر کیا گیا، بہت معنی اور بہت اہمیت رکھتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خطبہ تھا، کیا خطبہ تھا، وہ موقع ملا تو ہم کسی جمعہ تذکرہ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے سارے صحابہ کے سامنے گواہ بنایا تھا اور کہا تھا، سوال پوچھا تھا اللہ کے نبی نے، اے صحابہ کرام، کیا میں نے دین مکمل کر دیا؟ کیا دین مکمل کر دیا؟ کیا میں نے تم تک جو باتیں پہنچانی تھی پہنچا دیا؟ سب نے کہا تھا اللہ کے نبی آپ نے دین پہنچا دیا ہے، مکمل ہو گئی، یعنی پہنچا دیا ہے آپ نے، کوئی خیانت نہیں، کچھ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کو دیا بہو سیم ٹو سیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو وہ چیز پہنچا دیا۔ اگر کچھ رکھ لیے ہوتے تو خیانت ہوتی، گویا کہ اللہ کے نبی نہیں پہنچائے۔ تو جتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچا دیا، بتا دیا، ایک ایک حرف، ایک ایک جملہ حدیث کی کتابوں میں درج ہے، سب کچھ آیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، ترکت فیکم عبادی، میں اپنے بندوں کو رات کی روشن یعنی 14ویں رات کی طرف چھوڑ کے جا رہا ہوں، کہیں اندھیرا نہیں ہے، چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک دم راستہ کلیئر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا ہے، جو بتایا ہے، جو کرنے کا حکم دیا ہے، وہ ساری کی ساری چیزیں حدیث کی کتابوں میں درج ہے۔ ایکسٹرا آدمی اگر ادھر ادھر لا کر کے کرتا ہے تو یہ شریعت کا حصہ نہیں، یہ بدعت ہے، اور بدعت گمراہی ہے، اور وہ چیزیں ہم کو اور آپ کو جہنم میں لے کر کے چلی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کیا حل بلغتا، کیا میں نے پہنچا دیا؟ سب نے کہا اللہ کے نبی جی۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے آسمان کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی کا اشارہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہ تو گواہ رہنا۔ اتنے لاکھوں کے سامنے سب نے کہہ دیا، ہاں اللہ تو گواہ رہنا۔ جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا، قرآن مجید کی وہ آیت آج ہی کے دن عرفہ کے دن اترتی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن تمہارے لیے تمہارے دین کو میں نے مکمل کر دیا، شریعت مکمل۔ عرفہ کا دن وہ دن ہے جس دن اللہ سبحانہ وتعالی سب سے زیادہ اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، سب سے زیادہ اپنے بندوں کو جہنم سے عرفہ کے دن آزاد کر، اور سب سے زیادہ ذلیل روتا شیطان کس دن جانتے ہیں؟ عرفہ ہی کا دن سب سے زیادہ روتا ہے، ذلیل ہوتا ہے کہ مجھ کو بھگا دیا گیا جنت سے، اور آج اللہ سبحانہ وتعالی اتنے لوگوں کو مغفرت کر کے جنت میں داخل کرتا ہے۔ اور عرفہ کے دن خاص کر کے حاجی لوگ
جو عرفات کے میدان میں ہوتے ہیں، دعا کرے اللہ ہم سبوں کو وہ جگہ نصیب فرمائے، آمین۔ عرفات کے میدان میں جو حاجی لوگ ہوتے ہیں، وہ کیا منظر تھا، وہ کل دیکھ رہا تھا، وہ دیکھیے گا ایک ہی کپڑا، ایک ہی لباس، کیا بڑا اور کیا چھوٹا اور کیا مال والا اور کیا غریب والا، سب ایک جگہ، ایک یکساں، ایک ہی کلمہ، ایک ہی کلمہ، سب ایک جگہ ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، رو رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں۔ اس دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمان دنیا پر خود آتا ہے اور آ کر کے فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے اور کہتا ہے، فرشتوں یہ دیکھو کیا چاہتے ہیں یہ لوگ، روتے ہیں، دیکھتے ہیں عرفات کے میدان میں رو رہے ہیں، گر گرا رہے ہیں۔ فرشتوں کے سامنے اللہ کہتا ہے، فرشتوں تو گواہ رہنا، گواہ رہنا، سب کے سب لوگوں کو میں آج معاف کر دیتا ہوں، سب کی مغفرت کرتا ہوں۔ یہ حدیث میں ہے باقاعدہ۔ تو عرفات کا دن بڑی خاص دن ہے۔ امام اوزاعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں کل ہی پڑھ رہا تھا کہ اسلاف کا طریقہ کیا تھا، سلف صالحین کا، وہ اپنی دعاؤں کو بچا کر کے رکھتے تھے۔ دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں عرفات کے دن، سب سے زیادہ دعا اللہ قبول کرتا ہے۔ اپنی دعاؤں کو وہ بچا کر کے رکھتے تھے اور خاص عرفہ کے دن دعا مانگتے تھے۔ اللہ عرفہ کے دن دعا مانگتے تھے اور کہتے کیا ہے اس کے بعد کہ ادھر دعا کرتے تھے، ابھی سال نہیں گزرتا تھا کہ صبح کی طرح ہماری وہ دعائیں روشن ہوتی تھی، سال ہونے سے پہلے پہلے اللہ قبول کر لیتا تھا۔ تو عرفہ کا دن بڑا خاص دن ہے، دعائیں کثرت سے مانگی جائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دن سب سے زیادہ بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، اور جتنے بھی لوگوں نے روزہ رکھا اللہ ہم تماموں کے روزوں کو اللہ تو قبول فرمانا، آمین۔ سامعین کرام، کل ہم اپنا دوسرا تہوار عید الاضحیٰ 6:30 بجے کا وقت یہاں رکھا گیا ہے، 6:30 بجے ٹھیک جماعت کھڑی ہو جائے گی، ہم اپنا دوسرا تہوار منائیں گے انشاءاللہ۔ لاکھوں جانور کل کے دن، کہیں کہیں آج کے دن اللہ کے نام پر اللہ کے لیے قربان کیا جاتا ہے۔ اللہ کا بہت بڑا شکر یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ جانوروں کو ہمارے لیے کھانے کے لیے حلال کیا ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان جانوروں کا گوشت کھاتے نہیں ہیں بلکہ ان کی پوجا کرتے ہیں، اور وہ لوگ ان کی گوبر اور پیشاب کو تبرک سمجھ کر کے کھاتا ہے۔ کہ اللہ کا شکر نہیں کہ اللہ نے ہم کو گوشت کھلا رہا ہے، وہ لوگ گوبر اور پیشاب کو مبارک سمجھ کر کے کھاتا اور پیتا ہے۔ اللہ کا بہت بڑا شکر۔ ایک قربانی کا دن جو ہے، قربانی ہمیں ایک یہ سبق دیتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، وہ واقعہ کل ہم تھوڑا بتائیں گے کہ قربانی اگر عید سے پہلے کوئی کر دیتا ہے، بقرعید کی نماز سے پہلے، نماز پڑھنے سے پہلے، تو کیا اس کی قربانی ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا ہے، جتنا حکم دیا ہے اتنا ہی کرنا ہے، ویسے ہی کرنا ہے، تب جا کر کے ہماری قربانی قبول ہوگی۔ اب قربانی میں بتاؤ، کوئی اگر قربانی کے جانور میں عقیقہ بھی شامل کر دیتا ہے تو کیا اس کا عقیقہ ہوگا؟ ایک دم نہیں ہوگا۔ جو ہے یہاں تک دوسروں تک وہ بات پہنچا دے، اگر کل سمجھ میں آئے آپ کو کہ کوئی عقیقہ اس میں کروا رہا ہے، بولنا آپ کا عقیقہ اس قربانی کے جانور میں نہیں ہوگا۔ میں نے قرآن مقدس کی جو سورت پڑھی، چھوٹی سی سورت ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، یہ سورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی کب؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا، اے نبی ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، بہت ساری بھلائیاں عطا کی۔ کوثر کہتے ہیں قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہر کوثر، حوض کوثر عطا کرے گا۔ سمجھنے کے لیے حوض کوثر اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوثر سے اپنی امتیوں کو پانی پلائیں گے، لیکن جو دھتکارے جائیں گے وہ لوگ ہوں گے جو بدعتی ہوں گے۔ بہت ساری بھلائیاں عطا کی۔ یہ اس وقت نازل ہوئی، مشرکین مکہ کفار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا دنیا میں، کیوں آپ کا کوئی نرینہ اولاد نہیں ہے، آپ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، آپ نسل کٹتے ہو، آپ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورت اتار دی، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ،
کہا اے نبی آپ غمگین مت ہو، آپ پریشان مت ہو، آپ کبیدہ خاطر مت ہو، آپ رنجیدہ خاطر مت ہو، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کا نام بلند کیا ہے۔ قیامت کی صبح تک جب تک اذان باقی رہے گی اللہ کا نام لے گا لا الہ الا اللہ تو اگلا جملہ محمد رسول اللہ کہنا ہوگا۔ سمجھ گئے؟ قیامت تک اگر ایک بھی انسان مسلمان باقی رہے گا لا الہ الا اللہ کہے گا تو محمد رسول اللہ بھی کہے گا۔ اللہ کے نبی آپ کبیدہ خاطر مت ہو، ان شانئک هو الابتر، ان کا دم کٹا نسل کٹا تو وہ ہے۔ ہم نے آپ کا ذکر کو بلند کیا ہے، آپ کا نام آج بھی باقی ہے، آپ کی شریعت آج بھی باقی ہے، آپ کی عظمت آج بھی باقی ہے، آپ کا نام آج بھی اونچا ہے، آپ کی شان آج بھی اونچا ہے۔ لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو محمد رسول اللہ کہتا بھی ہے۔ تو کہا اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، قربانی کرو لیکن اس سے پہلے کیا کرو؟ نماز پڑھو۔ سب جگہ پر اللہ سبحانہ وتعالی نے قربانی کو بعد میں کہا ہے، پہلے نماز کو کہا ہے۔ اگر قربانی نہیں کیا تو کہنے والے نے کہا کہ جنت تمہاری خطرے میں نہیں ہے، لیکن زندگی میں نماز نہیں ہے تو جنت تمہاری خطرے میں ہے، یاد رکھنا۔ دوسری جگہ اللہ نے کہا ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب، بے شک میری نماز، اس کے بعد کہا قربانی۔ اور آپ اگر اسلام کا پیلر اٹھائیں گے تو توحید کے بعد جو آتا ہے عبادات میں وہ نماز ہی آتا ہے۔ افسوس ہم کو بڑی لگا، افسوس کیا لگا کہ کوئی بھی وقت آتا ہے، کسی بھی طرح کا وقت آتا ہے، مولانا صاحب آپ کو پہلے بتاتے ہیں کہ یہ دن چل رہا ہے، یہ دن ہے اور یہ عشرہ، یہ اہمیت کا دن ہے، یہ ہے یہ ہے۔ بتایا میں نے پچھلے جمعہ کہ یہ عشرے ذی الحجہ چل رہا ہے، اسلاف اس کی بڑی قدر کرتے تھے 3 عشرے کی، اور رمضان کے دنوں سے زیادہ اہمیت یہ دن عشرے ذی الحجہ کی اہمیت ہے۔ لیکن افسوس کیا لگا کہ کچھ بھی مسجد میں نہ نمازی کا اضافہ ہوا، نہ لوگ مسجد کی طرف آئے، اور نہ قرآن کی تلاوت میں دیکھا میں نے دلچسپی لیا۔ یوں ہی ہم نے ضائع کر دیا اپنے ٹائم اور 10 دن کے عشرے کو، بہت افسوس۔ نماز پہلے ہے آپ کا، بعد میں قربانی ہے۔ جانور کو جھکانا آسان ہے جناب، خود کو جھکنا بڑا مشکل ہے۔ خود کو جھکانا بڑا مشکل ہے، جانور کو جھکانا بڑا آسان ہے، انسان کے نفس کو جھکانا بڑا مشکل ہے۔ ہر طرح کی قربانی چاہیے۔ ہم نے کہاں اپنے نفس اور خواہشات کی قربانی دے پائی؟ بولو دے پائے؟ فجر نماز میں جب اٹھ کر کے مسجد نہیں آ پائے تو کیا مطلب ہے تمہاری قربانی کا؟ قربانی تو یہی سبق دیتی ہے کہ وہ تو بعد میں چھری چلانا جانور تو آسان ہے، یہ نفس کو قربانی دو، ناجائز خواہشات کو پہلے قربان کرو۔ اٹھاؤ فجر میں جب اذان دے، پھینک دو اپنے بستر کو، کمبل کو، اور آؤ اللہ کے گھر کی طرف دوڑ کر کے سمجھو یہ اصل قربانی ہے ابھی، جو نفس سے مجاہدہ کرے، لڑے۔ سمجھ میں آیا؟ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، پہلے نماز پڑھو اس کے بعد قربانی کرو۔ قربانی ہم جو کرتے ہیں اس کا فلسفہ کیا ہے جانتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ 80 سال کی عمر میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک اولاد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیا تھا۔ 80 سال کی عمر میں ایک نقطہ یہ ملا، آدمی کو بے صبرا نہیں ہونا چاہیے۔ توحید اگر سیکھنا ہے تو ابراہیم علیہ السلام سے سیکھو۔ 80 سال تک انتظار کیے، خالی دعا کر رہے تھے ربی حب لی من الصالحین، یا اللہ نیک اولاد عطا فرمانا۔ ہم لوگوں کا مسئلہ یہ ہے، ہم لوگوں کا توکل اور توحید اور ایمان اتنا کمزور ہے، اتنا کمزور ہے کہ شادی کے 4 سال، میری ماں بہنیں سنیں 5 سال 6 سال ہو گیا، اگر اولاد نہیں ہوا تو ہم لوگ اب راستہ تلاشنے لگتے ہیں کہ کہاں جائیں گے تو وہاں جا کر کے مرادیں پوری ہوگی، ہے کہ نہیں ہے سر؟ بولو
کہاں جا کر کے چادر چڑھائیں، کہاں جا کر کے نظر و نیاز کریں، کہاں جا کر کے منت مانگیں؟ کچھ کہتے کہ نہیں وہاں چلے جاؤ، وہاں خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا ہے، وہاں مرادیں پوری کرتا ہے۔ اللہ کے بندو، حضرت ابراہیم علیہ السلام 80 سال پار کر گئے، کوئی اولاد نہیں، 80 سال پلس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک اولاد دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں، لیکن قربانی کتنا لیا، اللہ اکبر۔ لوگ کہتے ہیں عورت کمزور ہوتی ہے، واللہ اگر عورت کے پاس ہاجرہ جیسی ایمان پیدا ہو جاوے تو بڑے بڑے پہاڑ کو بھی وہ ڈال سکتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم ہوتا ہے۔ دیکھیے ایک اولاد آج کل کی عورت ہوتی تو کتنا سناتی اور کتنا گالی دیتی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم ہوتا ہے کہ ابراہیم اپنے بیوی اور شیر خار بچہ لخت جگر کو لے لو اور لے کر کے کسی غیر ذی زرع میدان، جہاں مکہ آج آباد ہے، غیر ذی زرع میدان جہاں نہ کھانا ہے نہ پانی ہے نہ دانا ہے، ایسی جگہ پر چھوڑ کر کے آ جاؤ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ ہوا ہے ایسا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس یادگار کو ایسے زندہ کیا ہے کہ آج اگر حاجی اور عمرہ کرنے والا اگر ویسے وہ کام نہیں کرتا ہے تو اس کا حج ادھورا ہے اور اس کا عمرہ بھی ادھورا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور بچے کو لے کر کے چلتے ہیں، ایک ہی ننھا بچہ جو شیر خار بچہ اتنے سال کی عمر میں ملا تھا، لے جا کر کے چھوڑ دیتے ہیں غیر ذی زرع میدان۔ ایک دم میدان ہے، نہ چرند پرند کا ڈر، نہ جانور کا ڈر، نہ جنات اور شیطان کا ڈر۔ جب وہاں پر چھوڑ دیتے ہیں، سنو میرے بھائیوں، بیوی پوچھتی ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر کے جانے لگتے ہیں، آج کل کی عورت ہوتی تو کتنا گالی دیتی، وہ دیکھو ایمان سے کہا جائے، بھروسہ اس کو کہا جائے، عورت کہتی ہے میرے سرتاج، میرے شوہر کی جگہ پہ چھوڑ کر کے کہاں جا رہے ہو؟ شوہر جواب دیتے ہیں اللہ کا ایسا ہی حکم ہے۔ اللہ اکبر۔ بیوی ہو گئی تو ایسا ہی، بیوی فوراً کہتی ہے اذن لن یزیعنا، میرے سرتاج آپ چلے جائیے، آپ چھوڑ کر کے یہاں سے چلے جائیے، اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ضائع اور برباد نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر۔ اب آپ بیوی بچے کو چھوڑ کر کے چلے جاتے ہیں، جب تھوڑی دور جاتے ہیں نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے بیوی اور بچے، دعا کرتے ہیں جا کر کے، دور جا کر کے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ اللہ اکبر، اللہ، ہائے اللہ۔ دعا دیکھیے کیا کیا اس نے، کہا اللہ میں نے بیوی اور بچے کو ایسی جگہ پر چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، کیوں؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، تاکہ یہ بچے نماز قائم کرے، تیرے لیے نماز پڑھے۔ اللہ اکبر۔ فکر دیکھیے کیا تھی باپ کو، نماز پڑھیں گے۔ آج ماں باپ کو فکر نہیں ہے کہ ہماری اولاد نماز پڑھے کہ نہیں پڑھے، ہم خود چل کر کے مسجد کی طرف آ رہے، فکر نہیں ہے کہ ہمارا بیٹا اٹھ کر کے مسجد جایا کہ نہیں گیا، جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا ہے۔ میری ماں، میری بہنوں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جو سکھایا تھا، جو تربیت دی تھی، وہ ماں کا کردار زیادہ تھا۔ میری ماں، آپ بھی وہ کردار ادا کرو، جب اذان کا وقت ہو جائے خود بھی مصلی بچھاؤ اور اپنے بال بچوں کو کہو بیٹا جاؤ مسجد کی طرف نماز پڑھنے کے لیے۔ ماں کا کردار سب سے زیادہ۔ اللہ اکبر۔ ماں ہوتی ہے میرے بھائیو، ماں ہوتی ہے، سب کچھ برداشت کر لے گی، لیکن اولاد کی تکلیف برداشت نہیں کرتی، خود پریشان ہو جاتی ہے۔ تھوڑا سا جو پانی لے کر کے گئی تھی، تھوڑا سا جو کھجور اور اناج لے کر کے گئی تھی، چند دن میں ختم ہو جاتا ہے، پیاس سے نڈھال ہو جاتے ہیں شیرخوار معصوم بچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اب ماں پریشان ہو گئی، بیٹے کو پیاس بجھائیں تو کیسے بجھائیں؟ لوگوں، ماں کے ساتھ مت بدتمیزی کرو نا، مت بدتمیزی کرو۔ ماں کے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت رکھا ہے، ماں باپ یہ دروازہ ہے تمہارے جنت جانے کا، ماں باپ یہ تمہارے سامنے ہے، دروازہ کھول دیا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے جنت جانے کا۔
مت ان کے ساتھ بدتمیزی کرو جب تک حیات سے ہے. غنیمت جانو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں جنت حاصل کرنے کے لیے ماں باپ کی شکل میں 2 دروازہ ہمیں دیا ہوا ہے. ماں پریشان ہو گئی, کبھی صفا جاتی ہے پیاس بجھانے کے لیے بچے کے حلق کو کیسے کھایا جائے, کیسے گیلا کیا جائے. کبھی مروا جاتی ہے, کبھی صفا جاتی ہے, کبھی اس سمت جاتی تھی, کبھی اس سمت جاتی تھی. خیال آتا تھا بچے کا تو فوراً دوڑ آتی تھی. کبھی صفا جا رہی ہے, کبھی مروا جا رہی ہے. آج حاجی لوگ, عمرہ کرنے والے لوگ دیکھے ہوں گے, صفا مروا کے درمیان جب سائے کرتے ہیں, جب پیاس زیادہ ہو گئی بچے کا, تھوڑا سا حضرت حاجرہ اٹھا کر کے جہاں تیز چلی تھی کہ جلدی کہیں پانی نظر آ جائے, آج وہ جگہ پر گرین لائٹ دے دیا ہے تاکہ عمرہ سائے کرنے والے وہاں پر جب چلیں گے تو تھوڑا سا جلدی جلدی اسپیڈ میں اپنا قدم اٹھا کر کے چلیں. اللہ اکبر. اللہ نے اس عورت کی ادا کو اتنا پسند کیا کہ قیامت تک کے لیے حاجی عمرہ کرنے کے لیے وہ صفا مروہ کا سائے ضروری قرار دیا. جب تک یہ آدمی وہاں دوڑے گا نہیں, نہ حج مکمل ہوگا, نہ عمرہ مکمل ہوگا. اللہ کہتے یہ عورت کمزور ہے. صاحب پریشان ہو گئے بچہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا. حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا پر مارا وہیں پر. جیسے ہی پر مارا, اندر سے زمین سے زمزم کا فوارہ نکلنا شروع ہو گیا. کھانے کا آباد ہو گیا میرے پاس. قربانی دی, ہر طرح سے قربانی دی. ایک قربانی جو دیں گے وہ بیٹے کی قربانی تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت حاجرہ علیہ السلام, حاجی لوگ جتنے بھی ارکان ادا کرتے ہیں سب کے سب انہی لوگوں سے جڑا. کیا تربیت کی تھی بیٹے کا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر کے آ گئے باپ بیٹے کے حال خبر لینے کے لیے, وہ واقعہ آپ سنے ہوں گے کیسے بچے کو پالا تھا. حاجرہ علیہ السلام نے گھر آتے ہیں, حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات نہیں ہوتی ہے. باپ پوچھتے ہیں شادی ہو گئی تھی اسماعیل کی, بہو سے کہاں گئے ہیں, باہر گئے ہیں. پوچھا گھر کا گزر بسر کیسے چلتا ہے, کہا کہ بڑا خراب ہے. وہ عورت شکوا کر دی تھی, ناشکری کر دی تھی. جب شام کو آئے حضرت اسماعیل علیہ السلام, خوشبو سے پہچان لیا کہ کوئی آیا تھا. کہا کون آئے تھے, کہا ایک بزرگ آیا ہوا تھا. کہا یہ کہ گھر کی چوکھٹ بدل دو. میرے بھائیوں, گھر کی عورت گھر کی چوکھٹ ہے, گھر کی چوکھٹ کو سنبھال کر کے رکھو. بیوی لاؤ تو ایسا لاؤ جو گھر کو چوکھٹ کو بہتر کرے, گھر کے اندرونی کو بھی بہتر کرے, جنت بناوے. بے حیا, بے شرم, بے غیرت عورتوں کو مت لاؤ, واللہ ورنہ گھر کو جنت نہیں بلکہ گھر کو جہنم گڑھا بنا دے. گھر کی چوکھٹ ہے. کہا ایک نانجان عورت اور ایک انجان آدمی کو گھر کی شکوا شکایت کر رہی, گھر کی خبر بتا رہی ہے, چلو کہہ دینا اس گھر کی چوکھٹ بدل لے. اسماعیل علیہ السلام آئے, کہا وہ میرا باپ تھا, تجھے طلاق دینے. کہا کہ جا بھاگ, میں تجھے طلاق دیتی. پھر بہت دن بعد آئے تھے, کہا دوسری بیوی تھی, کیا کیسے گزر بسر چل رہا ہے. شکوا نہیں کی, شکر کیا. میری ماؤں شکر گزار بنو, شکر کرو, شکریہ ادا کرو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ مزید دے گا. عورتیں بڑی ناشکری کرتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیکھا تھا جہنم میں کثرت سے عورتوں کو, تو اس میں سے ایک جو سبب بتایا تھا, عورتیں لعن طعن اور ناشکری زیادہ کرتی ہے. شکر گزار بنو. کہا کہ گھر میں بہت اچھا چل رہا ہے. حضرت اسماعیل کو کہا آئے تو کہہ دینا گھر کی چوکھٹ سنبھال کر کے رکھے گا. تربیت کی تھی یہ. اس کے بعد میرے بھائیوں, حضرت اسماعیل علیہ السلام, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے قربانی کرنے کا. یہ ایک اصل امتحان تھا جس میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہو جاتے. قربانی کا مقصد کیا ہے, قربانی کیا ہے؟ دیکھیں قربانی یہ ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. آپ نے فرمایا کہ جس کو طاقت ہو, جس کو استطاعت ہو, جس کو اللہ نے پیسہ دیا ہو, اس کو چاہیے کہ وہ قربانی کرے.
قربانی کرے. اگر قربانی نہیں کرتا ہے لوگ یوں ہی ہلکے میں لے کر کے گج جاتا ہے کہ نہیں کرنا ہے، مسئلہ یہ ہے یہ ہے. نہیں، یہ قربانی کرو. اللہ نے حکم دیا ہے، مانگ رہا ہے ہم سے قربانی کا. قربانی کا مطلب یہ ہے کہ وقت آئے جان دینے کی تو جان بھی قربان کر دیں گے، وقت آئے مال قربان کرنے مال بھی قربان کر دیں گے. سب کچھ اللہ کا ہے اور اللہ کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے ایک بندے کو تیار رہنا چاہیے. کہا کہ اگر قربانی نہیں دو گے طاقت رہنے کے بعد ہماری وہ عیدگاہ کے قریب نہ آئے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت وعید ہے، اس لیے جس کو طاقت ہو اس کو ضرور قربان کرنی چاہیے. قربانی کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ جانوروں کے لیے شروط رکھا ہے. آپ دیکھ لیں قربانی کرنے سے پہلے کہیں اس جانور کے اندر یہ عیب تو نہیں ہے، لنگڑا نہیں ہے، لولہا نہیں ہے، اندھا پن تو نہیں ہے، کہیں سینگ زیادہ ٹوٹا ہوا تو نہیں ہے، کہیں کان زیادہ ٹوٹا ہوا کاٹا ہوا تو نہیں ہے، مسنہ ہے یا نہیں، دانتا ہے یا نہیں. یہ ساری چیزیں دیکھ لیں، اس کے بعد اس جانور کی قربانی کریں، ورنہ اس عیب والے جانور کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قربانی قبول نہیں کرتا ہے. قربانی کے بعد عید کا طریقہ یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب عید الاضحیٰ کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے تھے تو بغیر کھائے پیے آتے تھے، بھوکے آتے تھے، تکبیرات پڑھ کر کے آتے تھے. کل کا دن ہم کیا کریں؟ سب سے پہلے غسل کریں، غسل کرنے کے بعد اچھا لباس، عمدہ لباس، عطر، خوشبو میں ملبس ہو کر کے عیدگاہ کی طرف، مسجد کی طرف آئیں. 6:30 بجے جماعت کھڑی ہو جائے گی، چلتے پھرتے تکبیرات پڑھتے رہنا چاہیے. آج ہی کے دن سے فجر کے بعد سے لے کر کے ایام تشریق تک کہا ہر فرض نماز کے بعد انسان کیا کرے؟ تکبیرات پڑھے. روڈ راستے میں بھی چلتے چلتے پڑھتے رہنا چاہیے. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. تو 6:30 بجے کل جماعت ادا کی جائے گی. آپ نہا دھو کر کے مسجد کی طرف 6:30 بجے سے پہلے پہنچ جائیں. اللہ سے دعا کرتے ہیں بار الہ ہم تماموں کے قربانیوں کو تو قبول کرنا، بار الہ ہم تماموں کے دلوں میں اخلاص پیدا کرنا، بار الہ ہم تماموں کو ریا اور نمود سے بچا، بار الہ ہم میں سے جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، پروردگار جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، ہم تماموں کی کمائی میں برکت عطا فرما. یا اللہ اسلام کی اور ہم مسلمانوں کی حفاظت فرما. آمین.